اینٹی بایوٹکس کے نیشنل ایکشن پلان کی ضرورت۔ جرنل آف پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہونے والے ایک حالیہ مقالے کے مطابق پاکستان میں اینٹی بایوٹکس کا غلط استعمال اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اسے روکنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی اشد ضرورت ہے۔ تحقیق کار ڈاکٹر اعجاز خان نے لکھا ہے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ اس قدر پیچیدہ اور کثیر جہتی ہے کہ اس کے حل کے لیے معاشرے کے مختلف طبقوں کو مل کر کام کرنا ہوگا، جن میں حکومت، ڈاکٹر، فارماسیوٹیکل کمپنیاں، فارماسسٹ، میڈیکل اسٹور اور مریض شامل ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اینٹی بایوٹک ادویات کے خلاف مدافعت رکھنے والے جراثیم کے ہاتھوں دنیا بھر میں 7 لاکھ کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن 2040 تک یہ تعداد بڑھ کر 30 کروڑ ہو جائے گی اور اس پر آنے والی لاگت 1000 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ پاکستان میں اس سلسلے میں نہ تو درست اعداد و شمار موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایسا ادارہ ہے جو اس مسئلے پر نظر رکھ رہا ہو۔ البتہ ایسی تحقیقات موجود ہیں جن سے مسئلے کی سنگینی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر: پاکستان میں اکثر ڈاکٹر بلا ضرورت اینٹی بایوٹکس ادویات تجویز کرتے ہیں اور اس سلسلے میں بین الاقوامی سفارشات کا خیال نہیں رکھتے۔ پشاور میں ہونے والی ایک تحقیق سے ظاہر ہوا کہ ڈاکٹروں کا ایک بھی نسخہ معیار کے مطابق نہیں تھا۔ فارماسیوٹیکل کمپنیاں پاکستان میں ضرورت سے زیادہ یعنی 50,000 ادویات رجسٹرڈ ہیں۔ ان کی تشہیر کا 18% حصہ بلا جواز اور گمراہ کن ہے، جبکہ صرف 15% تشہیری بروشر WHO کے معیار پر پورا اترتے ہیں۔ میڈیکل اسٹور: پاکستان میں کوئی بھی شخص جا کر میڈیکل اسٹور سے کسی بھی قسم کی ادویات بغیر ڈاکٹری نسخے کے لوگوں کو ادویات دے دیتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو اپنا علاج خود کرنے کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ عوام: ڈاکٹر اعجاز کہتے ہیں کہ اکثر اوقات معمولی زکام، بخار یا کھانسی ہوتے ہی لوگ اینٹی بایوٹک کھانا شروع کر دیتے ہیں اور جو نہیں ذرا سا افاقہ ہو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارے عوامل جراثیم کے اندر اینٹی بایوٹکس کے خلاف مدافعت پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ چنانچہ چند برس قبل برطانوی طبی جریدہ لانسٹ میں ایک تحقیق شائع ہوئی تھی جس میں بتایا گیا کہ انڈیا اور پاکستان میں جراثیم کی ایسی نسلیں پنپ رہی ہیں جن پر 2 کو چھوڑ کر باقی تمام اینٹی بایوٹکس بے اثر ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز خان نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں آگاہی پھیلانے کے لیے قومی سطح پر مہم چلائی جانی چاہیے جس میں تمام شعبوں کو شامل کیا جائے۔ ادویات کے غیر ضروری استعمال کی وجہ سے جراثیم کے اندر مدافعت بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر بخار خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے نہ تو ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اینٹی بایوٹک استعمال کرنے کی، لیکن اگر بلا ضرورت اینٹی بایوٹک استعمال کی جائے تو ایسے جراثیم وجود میں آ سکتے ہیں جن پر بعد میں وہ اینٹی بایوٹک اثر نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ چند برس قبل جن جراثیم کا آسانی سے علاج کیا جا سکتا تھا، ان پر اب یا تو اینٹی بایوٹکس بالکل ہی بے اثر ہو گئی ہے یا پھر ان کے لیے سیکنڈ لائن ادویات کی ضرورت پڑتی ہے جو انتہائی مہنگی ہیں۔ وہی بیماری جو چند سو روپوں میں ٹھیک ہو سکتی تھی، اب اس کے علاج پر کئی ہزار روپے دینے پڑتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حکومت کو آگے آ کر اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے جامع پالیسی ترتیب دینی چاہیے، کیونکہ بغیر واضح پالیسی کے اس مسئلے پر قابو پانا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے بلکہ جانوروں اور مرغیوں بھی بے تحاشا اینٹی بایوٹکس دی جا رہی ہے۔
جن کی وجہ سے مدافعت میں اضافہ ہو رہا ہے، اس لیے اس پر بھی کنٹرول کی ضرورت ہے۔